السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ، مانوس رکھنا ان کو سفر سے، الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جاڑے کے اور گرمی کے۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو چاہیے کہ بندگی کریں، رَبَّ ھَٰذَا الْبَیْتِ، اس گھر کے رب کی، الَّذِی، جس نے، اطعمہم، ان کو کھانا دیا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا، من خوف، ڈر میں۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارت کرتے، ان تجارتوں سے فائدہ اٹھاتے اور مکہ مکرمہ میں جہاں کھیتی نہ ہوتی تھی اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے سبب مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ قتل و غارت گری رہتی تھی، قافلے لٹتے رہتے تھے، مسافر مارے جاتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے ایمان عطا فرمائی۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں گے، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ کفار بھی شرعی عبادت کے مکلف ہیں، انہیں ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ کفر کی حالت میں
کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کالا دم قرار دیا گیا۔ کعبہ معظمہ عظمت جلال والے رب کی ذات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کے اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے والے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بد امنی، بدسکونی پھیلانے میں اہم اور انتہائی مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔